مجھے پہلے یہ بتائیے گا، پہلے ہم ذرا پہلا معاملہ جو آپ سے ڈسکس کرنا ہے اس وقت، جو سب سے زیادہ زیر بحث بھی آیا ہوا ہے، اپوزیشن کی تنقید، حکومت، یہ سب چلتا رہتا ہے۔ ابھی ایک ہم دیکھ رہے ہیں جو کل آج سے ایک ڈیولپمنٹ ہمارے سامنے آ رہی ہے، وہ جو طلال چودھری صاحب کے ساتھ ہوا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہوا؟ آپ نے پہلے ایک ٹویٹ کی، آپ نے ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا، آج آپ بتا رہے ہیں کہ وہ جو زیادتی ہوئی ہے ان کے ساتھ انصاف ہوئی، کیا سارا ہو کیا رہا ہے؟ جی میں بتاتا ہوں آپ کو۔ بنیادی طور پہ وہ اظہار ہمدردی اس لیے کی کہ پہلے جو مسلم لیگ نون ہے، یہ 23 تاریخ کی صبح 3 بجے کا واقعہ ہے۔ یہ ایک مسلم لیگ نون کی فیمیل ایم این اے ہیں، ان کے گھر کے سامنے گئے۔ نام ان کا میں اس لیے نہیں لے رہا کہ وہ ہماری بہن ہیں، ہماری کولیگ ہیں، ان کی آئیڈینٹی کی وجہ سے میں مناسب نہیں سے ان کا نام لوں۔ ان کے گھر کے سامنے جا کے تو انہوں نے 3 بجے پولیس کو فون کیا۔ فون کر کے انہوں نے کہا جی یہاں ان کے گھر کا ایڈریس دے کے کہا کہ یہاں ڈکیتی ہو رہی ہے، تو آپ فوری طور پر آئیے۔ مدینہ ٹاؤن کی ایک پولیس چوکی ہے 208 نمبر، وہاں سے فوری طور پر سب انسپیکٹر کو ڈسپیچ کیا گیا۔ وہ سب انسپیکٹر جو ہیں وہ اس موقع پہ ابھی انہوں نے پہنچنا تھا، تو اس سے پہلے جو خاتون ایم این اے ہیں ان کا بھی فون آ گیا کہ میرے گھر کے باہر کوئی شخص مشکوک اور خطرناک سرگرمیاں کر رہا ہے، تو مجھے تحفظ دیا جائے، آپ پہنچے۔ ان کا اشارہ طلال صاحب کی طرف تھا۔ نام لے کے بتایا کہ طلال چودھری ہیں، یا یہ ریکارڈنگ آپ کو ایک آدھ دن میں پولیس ایشو کر دے گی انشاءاللہ، تو پھر آپ سن سکیں گے۔ طلال چودھری صاحب نے بھی اپنے ذاتی فون سے فون کیا تھا، اور پہلی کال جو ہے وہ خاتون ایم این اے کی طرف سے گئی؟ یہ مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا، لیکن دونوں کالز گئیں، کہ پہلی ایگزیکٹ کس کی گئی یہ مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا، وہ جیسے ہی آئے گا ٹرانسکرپٹ تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ لیکن طلال صاحب نے اپنے فون سے کی۔ اچھا، جب یہ فون کر چکے اتنی دیر میں ان کی وہاں پر جو لوگ تھے، ان کے گھر والے یا لوگ تھے، ان سے ان کی ہاتھ پائی ہوئی۔ یہ اندر جانا چاہتے تھے زبردستی، اکارڈنگ ٹو جہاں پہ وہاں پہ جو لوگ تھے ان کے، انہوں نے ان کی پٹائی کی۔ اس کے بعد جب پولیس پہنچی تو ان کا بازو ٹوٹ چکا تھا، وہ تو ویڈیوز آپ نے دیکھ لی ہیں، ان کا فون چھینا جا چکا تھا۔ یہ وہاں ایک پہلے ایم این اے ہوتے تھے مسلم لیگ نون کے، عبد المنان، ان کے بیٹے عرفان منان، وہ بھی موجود تھے۔ قاسم صاحب ایک نون لیگ کے ہیں، وہ بھی موجود تھے۔ یہ جب پولیس پہنچی تو ساتھ ان کو بھی انہوں نے بلا لیا تھا اتنی دیر میں فون کر کے۔ تو خیر انہوں نے آ کے ان کا بیچ بچاؤ کروایا، اور انہوں نے کہا پولیس کو کہ جی مجھے انہوں نے مارا، مجھے تشدد کیا۔ میں 3 بجے صبح تنظیم سازی کرنے گیا تھا وہاں۔ اب ایسے بیانات جو ہیں ان پہ بندہ ہنس سکتا ہے اور افسوس کر سکتا ہے کہ صبح کے 3 بجے آپ ایک خاتون رکن کے گھر کے باہر تنظیم سازی کر رہے ہیں۔ تو بہرحال خیر وہاں سے یہ نیشنل ہاسپٹل لاہور چلے گئے، جہاں انہوں نے علاج کروایا۔ صحافی بہت سارے لوگوں کا، یہ صبح میں نے اس لیے کیا تھا کہ مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ شاید ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تو کچھ صحافیوں کو جن کو پتہ چلا اس سارے واقعے کا، جب انہوں نے طلال صاحب سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا جی کار ایکسیڈنٹ ہوا ہے میرا، تو اس لیے شروع میں یہ انفارمیشن دی گئی۔ اور پھر یہ اصل میں وہ خاتون جو ہے ایف آئی آر کروانا چاہتی تھیں میری اطلاع کے مطابق، لیکن مریم صفدر صاحبہ نے ڈائریکٹلی انوالو ہو کے انہیں پریشرائز کیا، کیونکہ طلال ان کے بہت قریب ہیں مریم صفدر صاحبہ کے، اور پارٹی کی بھی ہزیمت ہونی تھی، تو انہوں نے ڈائریکٹلی اس کو پریشرائز کر کے اس کو وڈرا کروایا کہ وہ ایف آئی آر نہ کروائے۔ پولیس ابھی بھی تیار ہے ایف آئی آر کرنے کو، کیونکہ آپ یہ سوچئے کہ یہ صرف سیاسی معاملہ نہیں ہے۔ اس پٹائی میں جو فیمیل ایم این اے ہیں ان کو آپ ان کے خلاف ہراسگی کی کمپلین نہ کریں، کیونکہ آپ دیکھیے کہ یہ ایک نارمل واقعہ نہیں ہے۔ ان کی جان جا سکتی تھی وہاں پہ، وہ بھی پولیس پہ آنا تھا۔ ان خاتون کے گھر اگر یہ زبردستی گھس جاتے، وہ بھی پولیس کے اوپر آنا تھا، ہماری حکومت پہ آنا تھا کہ اگر آپ ایک ممبر نیشنل اسمبلی کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے تو آپ عام شہری کو کیا پروٹیکٹ کریں گے؟ تو یہ واقعہ کوئی 2 لوگوں کے درمیان جھگڑے کا نہیں ہے، یہ بہت سیریس واقعہ ہے جس میں ایک ممبر نیشنل اسمبلی انوالو ہیں، دوسری طرف وہاں پر پولیس کو انوالو کیا جاتا ہے، دونوں طرف سے کال کی جاتی ہے، اور اس میں ایک شخص کی بازو ٹوٹتا ہے، ربز کی ہڈیاں ٹوٹتی ہیں، کندھا ٹوٹتا ہے۔ تو یہ بڑا، اس کے آگے اگر کسی کی جان چلی جاتی تو کیا تب بھی یہ کہتے کہ یہ 2 لوگوں کے درمیان نجی معاملہ ہے؟ تو وہ میری انفارمیشن یہ تھی، میں نے دوپہر کو ٹویٹ بھی کیا تھا آفٹرنون میں، آپ نے یہ بھی کہا مریم صفدر صاحبہ پریشرائز کر کے انہیں، تو وہ پھر سٹیٹمنٹ آ گئی۔ ابھی آپ دیکھیں تو میں نے ایک اور ٹویٹ کیا جس میں مریم اورنگزیب صاحبہ نے اپنے نمبر سے، میں نے اسکرین شاٹ بھی لگا دیا، وہ طلال چودھری کی سٹیٹمنٹ وہ اپنے نمبر سے ایشو کر رہی ہیں کہ میں بعد میں یہ کروں گا، حالانکہ وہ مطلب یہ مریم صفدر صاحبہ کروا رہی ہیں مریم اورنگزیب سے طلال چودھری کا نام لے کے کہ میں بعد میں موقف دوں گا، وہ میں نے ٹویٹ کیا اس معاملے پر کہ مقدمہ جو ہے وہ میں بعد میں موقف دوں گا اس سارے معاملے پہ، ابھی اس پر کوئی بات نہ کی جائے۔ یہ طلال چودھری صاحب کے ٹکرز ابھی مریم اورنگزیب نے میڈیا کے لوگوں کو بھیجے ہیں، اور بھیجے طلال صاحب کے ٹکرز ہیں، بھیجے اپنے نمبر سے۔ ٹھیک، اس وقت پولیس سے
جو خاتون ایم این اے جن کے گھر پر طلال صاحب پہنچے ہیں اور جو ہراسگی کا آپ نے بھی اس میں ذکر کیا کہ الزام لگایا ہے، تو وہاں پر وہ فی الحال کوئی مقدمہ یا مزید اس کی آگے چلانا نہیں چاہتے مسئلے؟ دیکھیے الزام میں نے نہیں لگایا، میں نے تو حکومتی نمائندہ آپ نے کہا کہ خاتون ایم این اے نے سن لیجیے اپنی جماعت کی خاتون، یہ سب سے پہلے خبر اے آر وائی نے بریک کی. یہ جب خبر چلی تو مجھے پتا چلا کہ یہ، مجھے تو پہلے لگا ان کا کار ایکسیڈنٹ ہوا ہے. کل یہ ایک سیاست پی کے ویب سائٹ ہے، انہوں نے یہ ٹویٹ کیا تھا، پھر مجھے کسی نے کہا نہیں یہ خبر درست نہیں ہے، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے. تو میں نے پھر ان کے لیے نیک خواہش کی کہ ان کو صحت، اور اگر ان کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے تو پولیس کو انہیں پروٹیکشن دینی چاہیے. اس کے بعد اے آر وائی نے یہ خبر بریک کی. جب انہوں نے بریک کی تو پھر میں نے بات چیت کی. جب بات چیت کی تو وہ بالکل یہ ساری سچویشن ہی اور تھی. جب اس ساری کا پتہ چلا تو وہ آپ کے سامنے رکھی جو کچھ بھی ہوا. لیکن میرے خیال میں اگر وہ خاتون نہیں بھی کرواتی، پولیس کو اس میں قانون کے مطابق جو ایکشن بنتا ہے وہ لینا چاہیے، کیونکہ ان پر اٹیک بھی ہوا ہے، اس وجہ سے بھی کرنا چاہیے. بالکل. طلال صاحب میرے خیال میں اگر انہوں نے یہ حرکت کی تھی، بہتر ہوتا ہے ان کو پولیس کو دے دیتے بجائے اس کے کہ ان کے ہاتھ. دیکھیں کچھ چیزوں میں تو ہمیں ایز اے سوسائٹی ہمیں بھی کچھ چیزیں سوچنا ہے. طلال وہی شخص ہیں جن کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بدتمیز ہونے کی وجہ سے پبلک ریپریزنٹیشن سے منع کیا کہ آپ کسی قسم کا پبلک کا عہدہ نہیں رکھ سکتے، آپ پبلک کو ریپریزنٹ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے معزز ججز تک کو گالیاں دی ہیں. آپ ہمارا مورل فائبر دیکھیں کہ ہم تمام بڑے ٹاک شو، شاید آپ بھی بلاتے ہوں، معذرت آپ کو ڈائریکٹ کہہ رہا ہوں، 8 سے 9 اور 10 سے 11 ایسے شخص کو ٹیلی ویژن پہ بٹھاتے رہے جسے سپریم کورٹ آف پاکستان نے پبلک ریپریزنٹیشن سے منع کیا، اور وہ یہاں بیٹھ کے پبلک کی ریپریزنٹیشن کرتا ہے، ایک سیاسی جماعت کا، ایک پبلک کا اوپینین دیتا ہے. تو جب ہم ایسے لوگوں کو اتنا اوپر چڑھائیں گے تو آپ ایک منٹ کے لیے سوچیں، ایک ایم این اے، اور وہ ایک بڑی فیوڈل فیملی کی ایم این اے ہے، کوئی عام ایم این اے نہیں ہے، فیوڈل فیملی سے وہ ایم این اے ہے. ان کے گھر یہ 3 بجے جا کے یہ کر سکتے ہیں، تو ایک عام ڈاکٹر، ٹیچر، ایک عام خاتون کے ساتھ یہ کیا کریں گے؟ تو ہمیں ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے اور ایسے لوگوں کو اتنا پروموٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ نون لیگ کا وتیرہ خواجہ آصف ہوں، یہ ہوں رانا ثناء اللہ ہوں، یہ پہلے بھی خواتین کے بارے میں ایسے نازیبا کلمات یہ کہتے رہیں. انہی رانا طلال نے ہماری معزز رکن قومی اسمبلی کنول شوزیب صاحبہ کے بارے میں 2 ہفتے پہلے بہت ہی قابل اعتراض بات کی، وہ میں ریپیٹ نہیں کر سکتا. یہ جلسوں میں میل سیکشولیٹی پہ مبنی، میں آگے بات نہیں کروں گا، یہ اشارے کرتے تھے اور سٹیج سے لائیو پورے پاکستان میں براڈ کاسٹ ہوتے تھے. آپ کا وہ ویڈیو فوٹیج پڑی، چلائیے گا نہیں، چلانے کے قابل نہیں ہے وہ. تو ایک اس کماش کے آدمی کو، میرا خیال ہے پولیس کو اس کو انکوائر کرنا چاہیے. اگر ان کے اوپر جو وائلنس ہوا ہے، جو بھی ان کے ساتھ ٹارچر ان کو کیا گیا، وہ بھی تحقیقات ہونی چاہیے. اور اگر وہ کہیں جا رہے تھے جو دوسری سائٹ سے اگر الزام لگ رہا ہے تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ کلیئر ہو کہ ہوا کیا یہ سارا. تاکہ ایک بات تو بھائی صاحب یہ ہے نا کہ آپ کے گھر کے سامنے میں 3 بجے کیا کر رہا ہوں، یہ تو پہلا سوال ہے نا. تنظیم سازی کا وقت 3 بجے رات کے نہیں ہے خاتون کے گھر پہ جا کے. ٹھیک چلیں اب ذرا آگے. نہ اس ٹائم آپ کسی جگہ پر کوئی پلمبر کا کام کرنے جا سکتے ہیں رات کے 3 بجے، نہ الیکٹریشین کا کام کرنے. 3 بجے آپ کیا کرنے گئے؟ پلمبر الیکٹریشین تو پھر بھی رات 3 بجے جا سکتے ہیں، لیکن تنظیم سازی رات 3 بجے